نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز مہمان گرامی السلام علیکم۔ میں وسیم سعید فرام عبداللہ انٹرپرائزز آپ سب کو دل کی تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ملک کا جو بھی حال ہے میں سمجھتا ہوں اس میں بہت حد تک ہمارے تعلیمی نظام کا ہاتھ ہے۔ اس ذمہ داری کو بہتر طور پر کیسے پورا کیا جائے، آج کا پروگرام اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے لوگ دن رات کام کر رہے ہیں، جس میں فریڈم ایجوکیشن نیٹ ورک اور ELC جیسے ادارے شامل ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ میں کڈس کلب گرامر اسکول حفظ ڈپارٹمنٹ گریڈ 2 کی طالبہ ابیہا نور سے کو تلاوت کلام پاک کے لیے بلاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی۔ آئیے اب اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی سماعت فرماتے ہیں۔ اس کے لیے کڈس کلب گرامر اسکول حفظ ڈپارٹمنٹ سے عبداللہ وسیم اور موسیٰ طاہر۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر
الرقيب العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيئا وهو السميع البصير. جزاك الله. Now we have our very important session جو ہمارا ٹریننگ سیشن ہے. اس کے لیے جناب میں مسٹر کاشف چیئرمین ELC کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ٹیچرز کے حوالے سے ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے امپورٹنس آف ٹیچنگ. مسٹر کاشف. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعل فی الارض خلیفہ انا خیر منہم وقال عز وجل ولا تقربوا هذه الشجرة فتكون من الظالمین. وقال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. وقال عز وجل انا جعلنا ما على الارض زينة الله لنبلوهم ايهم احسن عملا. وقال عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب الكريم فاعف عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. نہایت ہی قابل احترام اساتذہ کرام, مینجمنٹ آف فائدم پبلشرز along with عبداللہ انٹرپرائزز, ELC انگلش لینگویج کلب کی طرف سے, سیالکوٹ کی طرف سے, میں کاشف محمود ایک ادنا سا خادم آپ کے سامنے کھڑا ہوں. آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے, کہ دل تو چھوٹا سا ہوتا ہے, میں اکثر کہتا ہوں اس کی گہرائی کیا ہوگی, لیکن ہمارا جو اصل دل ہے جس کو قلب بولتے ہیں, اس کی گہرائیوں سے نہیں بلکہ پورے دل کے ساتھ آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں ہم. جزاکم اللہ خیر. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی موجودگی اس دنیا میں, آپ کی سروسز اس دنیا میں, اس دنیا کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہے الحمدللہ. کیونکہ اگر یہ ہستی دنیا میں نہ ہو تو پھر وہی دور جہالت کا جو کہ آپ کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں ویسے ہی ہو. آج ٹیچرز کی نشست ہے اور مجھے ایک خوبصورت ٹاپک کے اوپر بولنے کے لیے کہا گیا ہے. میں قطعی طور پر میں یہ نہیں سمجھتا آئی ایم اے ٹیچر
I'm a learner and you are my teachers. الحمدللہ میں اپنے آپ کو ایک ادنا سے طالب علم سمجھتا ہوں اور آپ کو اپنا استاد سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو آپ کا خادم سمجھتا ہوں. یہ کہہ لیجیے کہ آج کا جو سیشن میری طرف سے ہے وہ آپ نے مجھے ایک چھوٹا سا سبق دیا تھا، وہ میں آپ کو سنانے آیا ہوں. آپ کو پڑھانے نہیں آیا، آپ ہی کا دیا ہوا سبق، آپ ہی کی دی ہوئی اسائنمنٹ آپ کو سنانے آیا ہوں اور یہ پوچھنے آیا ہوں کہ واقعی میں نے سبق صحیح یاد کیا ہے کہ نہیں. پرپس آف ٹیچنگ، پڑھانے کا مقصد. پہلے میں نے یہ سوچا کہ اس کا ٹاپک پرپس آف ایجوکیشن ہونا چاہیے. پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اپنے اساتذہ کرام کو کیا بتاؤں گا کہ ایجوکیشن کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. وہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن کے بغیر ہم اندھے گونگے بہرے ہیں، لیکن یہی ایجوکیشن حاصل کرنے سے ہمیں آنکھیں ملتی ہیں، وجود کو روح ملتی ہے. علم حاصل کرنے سے، اور علم حاصل تبھی ہوتا ہے جب کوئی سکھاتا ہے یا جب کوئی سکھانے کا طریقہ بتاتا ہے. اسی لیے تھوڑا سا ٹاپک کو چینج کیا گیا ہے. آج کے سیشن میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی ہمارا مقصد حیات، کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا. الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالی ہے، کچھ اللہ کی طرف سے جو مینٹل فیکلٹیز مجھے دی گئی ہیں، the mental faculties that have been bestowed, they are always different from the people who are here in Pakistan. میرا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سے ڈفرینٹ رہا ہے، کیونکہ میں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں، اپنے دماغ سے سوچتا ہوں، پرسیو کرتا ہوں اور پرکھتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے ایسے اساتذہ کرام جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں میرے ویو پوائنٹ سے ایگری نہیں کریں گے، لیکن پھر میں کہتا ہوں میں اپنا سبق سنانے آیا ہوں اور آپ میرے استاد ہیں، آپ نے میری کریکشن بھی کرنی ہے. ہم آج جاننا چاہیں گے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا تھا. جیسے اس کیمرے کا مقصد ہے، یہ ایک ریکارڈنگ کے لیے یہاں پر آیا ہے، آپ کا بھی ایک مقصد آنے کا، اس ہال کا بھی ایک مقصد ہے. فائدم والوں نے یہ ایک پریزنٹیشن تیار کی آپ لوگوں کے لیے، ان کا بھی ایک مقصد ہے. یہ بندہ کھڑے ہو کے تصویریں لے رہا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے یہاں پر. اس کے بعد ہم جانیں گے کہ پروفٹس کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا. اس کے بعد پھر ہم جانیں گے کہ ایجوکیشن کا پرپس کیا ہے. سب سے پہلے ہم دنیا میں کیوں آئے، پھر پروفٹس کو بھیجنے کی کیا ضرورت پڑی، انسان تو آلریڈی دنیا میں تھے. پھر ایجوکیشن کا ہم یہ جو ہر وقت اس کی مداح سرائی کرتے رہتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، کس چیز کی ایجوکیشن حاصل کریں، اس کی بھی گفتگو ہم آپ کریں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں 2 بڑی طاقتیں یا 3 بڑی طاقتیں کام کر رہی ہیں. اللہ کی طاقت سب سے بڑی، دوسری ابلیسی طاقت، اور تیسری طاقت ایک یہ جو انسان ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بنایا اس کو بہت بڑا گیا، لیکن اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. اپنے نفس لوامہ کو اوبے کرتے کرتے اس نے ایک اور طاقت وجود میں لے کر آیا. تو یہ 3 طاقتیں چل رہی ہیں، ان کا پروڈکشن دیکھیں گے کہ کیا ہے. آدمی کی پروڈکشن کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے جو پروڈیوس کیا اور انسان نے پروڈیوس کیا، اس کا کمپیریزن کیا ہے، آج ہم وہ بھی دیکھیں گے. پھر اینڈ پہ جا کے ہم یہ دیکھیں گے کہ امپورٹنس جو ٹیچنگ کی ہے وہ کیا ہے. ٹیچنگ ضروری ہے بھی کہ نہیں، اگر ضروری ہے تو کس چیز کو پڑھانا ضروری ہے. میں شروع میں کہتا چلوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو قطعی طور پر آپ کی سوچ سے میچ نہیں کرے گا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن مجھے آج سمجھائیے کہ میرا پوائنٹ آف ویو ایسا کیوں ہے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ کیوں ہے. انسان کی پروڈکشن ڈیفرنٹ کیوں ہے اور اللہ کی پروڈکشن ڈیفرنٹ کیوں ہے. اگر وقت ملا، آپ نے اجازت دی، تو ہم کویشچن آنسر سیشن بھی رکھیں گے انشاءاللہ. میں تھوڑا آہستہ اس لیے لے کر چل رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ باقی لوگ بھی آ جائیں تو میں ان کو بھی اپنا سبق سنا لوں. لیکن رواج پاکستان میں کچھ اس طرح کا ہے کہ 10 کی جگہ 12 سمجھتے ہیں، 12 بجے کا مطلب 2 بجے سمجھتے ہیں، 2 کا مطلب 6 بجے سمجھتے ہیں.
کچھ 10 بجے کا مطلب صبح 8 بجے سمجھتے ہیں. ایک انسان جس کو استاد جیسی ہستی کا ایک لیبل ملا ہے، اگر اس کو وقت کی قدر نہیں ہے تو وہ قدر کرے گا کس چیز کی؟ وقت ہمارے سروں پہ تلوار لے کے کھڑا ہے، یا آپ تلوار کو پکڑ لیجئے، نہیں تو یہ وقت تلوار جو ہے یہ آپ کو آپ کے جسم کے 2 ٹوٹے کر دے گا. وقت کی قدر وہ جانتے ہیں جو آج دنیا میں راج کر رہی ہیں حکومتیں. میں مدعا ہوں گو کہ وہ مسلمان نہیں تھا، نان مسلم تھا، لیکن جتنی وقت کی قدر اس بندے نے کی اور اس کی پروڈکشن آپ نے دیکھی، جتنی بھی عمر اس نے محنت کی، آزادی کی، وقت کی قدر کرتے کرتے وہ وہاں تک پہنچا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ وہ چل نہیں سکتا تھا، 2 عورتوں کا سہارا لے کے وہ چلا کرتا تھا، اور چلتے چلتے کسی نے اس کو روک لیا. مہاتما 1 منٹ یا 2 منٹ کی ریکویسٹ کی گئی کہ جی آپ سے کوئی بات کرنی ہے. جی ویسے میں ان کو رسپیکٹ کے طور پر نہیں بلا رہا، ویسے جی کر کے ان کو بلایا کرتے تھے. جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہی ایک بندے نے میرے 10 منٹ لے لیے ہیں اور اس نے میرے 10 منٹ کی ہتیا کی ہے، اور تم مجھ سے 2 منٹ مانگتے ہو، وقت نہیں ہے. لڑکھڑاتا ہوا تیلے کی مانند. اور ہمیں وقت اس طرح سے دھکیل رہا ہے کہ چلو موت کی طرف، چلو موت کی طرف، لیکن ہم موت کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، ہم واقعی رکنا چاہ رہے ہیں اس دنیا میں. معذرت کے ساتھ ہماری زندگی کیا ہے؟ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. فرصت کا وقت نہیں ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی ریسٹ، ابھی دیری. کس چیز کی دیری؟ کہ ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا. وقت کو اپنے ہاتھ میں تھامیں، اور وقت اس طرح کا ہو کہ آپ اس کی سوئی چلائیں تو یہ چلے. anyway میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ باقی لوگ بھی آ جائیں. دیکھیے کریشن کا مقصد اللہ پاک کا کیا تھا آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو کہ اپنی کریشن کا پرپس کو نہیں سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ میں اسی ٹاپک میں سے ڈیرائیو کروں گا کہ کسی نے بتایا کیا انسان تو اس دنیا میں کیوں ہے، تو پھر علم پہنچانے کی جو اہمیت ہے وہ کہاں پہ رہ گئی؟ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو جواب کیا ملتا ہے کہ اللہ تو وہ خلیفہ بنائے گا جو تیری نافرمانی کرے گا؟ ہم تیری مداح سرائی کرنے کے لیے ادھر جنت میں ہیں، تیری واہ واہ کرتے ہیں، تو ایک ایسا انسان تشکیل دینے والا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. اور کہا کہ جب میں آدم کی نوک پلک سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو سب سجدے میں گر جانا، لیکن ابلیس لعین نے انکار کر دی. کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہم، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور مٹی سے بنانے والی مخلوق کو میں سجدہ کروں؟ سزا کا مستحق بنا. اور حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو کیا کہا گیا کہ ایک شجر ممنوع ہے، اس کے قریب نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. شیطان کی اتنی طاقت، ہپنوٹزم، کہ شیطان کے شکنجے میں آ گئے حضرت آدم علیہ السلام. درخت کا پھل چکھا، قصوروار ہو گئے. پھر اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. معافی مانگی اور اللہ نے معاف بھی کر دیا. اور اللہ نے
آدم علیہ السلام کو علم سکھایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو دنیا کی ایک ایک چیز کا علم دے دیا, اور فرشتوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ پتا ہے؟ اور فرشتوں کا جواب کیا ملتا ہے کہ اللہ ہمیں اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے بتایا. آدم سے پوچھا گیا اور آدم نے بالکل ویسے کا ویسے ہی جواب دیا جس طرح کہ وہ بتا دیا گیا. ٹیچنگ, سب کچھ بتا دیا گیا. ایک چیز رہ گئی بتانے والی. دنیا میں بھیجا اور کہا کہ فلاح وہ پائے گا جو میری طرف سے پہنچی ہوئی ریولیشن پہ عمل کرے گا. پہلے تو جنت میں سب کچھ سکھا دیا, سارے کے سارے نام سکھا دیے. جس کی ایولیوشن ہو رہی ہے ابھی تک وہ آدم علیہ السلام تک پہنچ چکی تھی. کوئی نئی چیز دنیا میں نہیں آنے والی ہے, اسی کا اظہار ہے. لیکن ایک چیز جو وہاں پہ نہیں دی گئی تھی وہ تھی ریولیشن. اور کہا کہ ریولیشن جب تجھ تک پہنچے گی اگر تو اس پہ عمل کرے گا تو فلاح پائے گا, اور اس کے انتظار میں تھے. اللہ مزید قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسانوں اور جنوں کو, جن تو آلریڈی تھے, انسان کی تخلیق اس لیے ہوئی تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. پھر مزید اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ میں یہ جان سکوں کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. میرا سبق ذرا غور سے سنیے گا اور مجھے آج نمبر بھی دیجیے گا, آپ میرے استاد ہیں. زندگی اور موت کو اس لیے بنایا گیا تاکہ اللہ جان سکے کہ ہم اچھے اور برے عمل کرتے ہیں, یہ جاننے کے لیے. اور وہ اچھے اور برے عمل جو تھے وہ آدم کو اس وقت نہیں سکھائے گئے تھے, وہ تھرو ریولیشن تھے. اب ہم نے اس دنیا میں اور آخرت میں سفلتا پانی ہے ان اعمال کو جاننے کے لیے جس سے اللہ راضی ہوگا. امپورٹنس آف ٹیچنگ. جب تک اس کا پتہ نہیں چلے گا کیسے ہم عمل کریں گے, جب تک اس کو بتایا نہیں جائے گا کیسے ہم عمل کریں گے. جو آدم کو جو الفاظ سکھائے گئے, جو علم دیا گیا, اس کی ایولیوشن ہے. فائدم والوں نے بھی محنت کی ہے, آکسفورڈ والوں نے بھی محنت کی ہے, نئی نئی بکس تیار کی جا رہی ہیں, نئے نئے طریقے ٹیچنگ کے میتھڈالوجیز جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں. وہی آدم علیہ السلام, کیونکہ اب ریولیشن کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. لیکن کریدیے اپنے دماغ کو, پھر دوبارہ سے جانچیے, پھڑپھڑائیے اپنے پروں کو, اپنی گال پہ تھپڑ مار کے اپنے آپ کو جگائیے. کس لیے جگائیے کہ کاشف کس لیے بھیجا گیا؟ کاشف وہ آیا یوں ہی ہے. واٹ از دا پرپس آف یور کریشن مسٹر کاشف؟ اپنے آپ کو جان. بلا بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا, کہتا تھا بلا کی جانے میں کون, میں کون. تو پھر ہم بھی اپنے آپ کو جانے کہ ہم کون ہیں. ہم آئے اس دنیا میں کسی پرپس کے لیے. وہ پرپس کیا تھا؟ اللہ نے بتایا تھرو ریولیشن. اور شاعر بھی یہ کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی. زندگی کی ایولیوشن ہی اس لیے ہوئی ہے کہ بندگی کی جائے, میڈیٹیشن کی جائے, ورشپنگ کی جائے. اور مقصد کیا ہے؟ پھر کہتا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر زندگی میں obedience نہیں ہے تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے. شاعر کیا کہتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد وہ لوگ جو جان چکے ہیں, اپنے من میں ڈوب کے سراغ زندگی پا چکے ہیں, وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ میری زندگی کا مقصد اے اللہ تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرمایا؟
ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے. پرپس کریشن کی سمجھ آئی. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کون جیتا ہے؟ انسان اللہ سے کہہ رہا ہے، میں اس کا حلیفہ ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے؟ ان الحکم الا للہ. میں اس لیے زندہ ہوں کہ اس دھرتی پہ اللہ کا نام آئے، اللہ کا نام راج کرے. یہ مقصد تھا. کون سا ایسا اسکرپچر ہے جس میں یہ بات نہیں بتائی گئی؟ امپورٹنس آف ٹیچنگ میں ہم پھر کیا سمجھیں گے؟ سوشل اسٹڈیز کیسے پڑھانی ہے، سائنس کیسے پڑھانی ہے، میتھمیٹکس کیسے پڑھانی ہے، جیوگرافی کیسے پڑھانی ہے. اپنی کریشن ہمارا مقصد کوئی اور ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ دنیاوی علم نہ لو. اٹس ناٹ حرام، ناٹ سو. آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. پروفٹس کو کیوں بھیجا گیا؟ کیونکہ جب جہالت عام ہو گئی، اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا اور ہم اللہ کے خلیفے ہیں. کیوں بھیجا گیا؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ڈرانے کے لیے، دمکانے کے لیے نہیں، یاد دہانی کروانے کے لیے کہ اے انسان تو اس دنیا میں آیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے انسان تو اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے، اے انسان تو اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے آیا ہے. پروفٹس اس لیے بھیجے گئے، اللہ کا نمائندہ بن کے دنیا میں بھیجے گئے. اور اگر وہ اس پروفیشن کو اڈاپٹ نہ کرتے ٹیچنگ کے تو ہمیں کیسے پتا چلتا؟ حجت قائم کر دی انہوں نے کہ اے اللہ وما علینا الا البلاغ. ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا. کون سا پیغام؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں. کیا وہ جہالت کا دور تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، آدم علیہ السلام کے دور میں، نوح علیہ السلام کے دور میں؟ وہ کیا جہالت تھی کہ 900 سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ انسان کے اندر جو بلٹ ان چیزیں ہیں وہ جاننا چاہ رہا ہے کہ میرا کریٹر کون ہے. That is built in. سب سے بڑی عبادت جو دنیا میں کی گئی وہ سورج کی گئی کہ سورج خدا ہے، ستارے خدا ہیں، پہاڑ خدا ہیں، آگ خدا ہے. ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ خدا نہیں ہے، کوئی ایک اور ہستی ہے جو اس پورے کے پورے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے، وہ بتانے کے لیے آئے. اللہ ہری نبی کو کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک. پہنچا دو لوگوں تک وہ چیز جو تمہیں اللہ نے بتائی ہے، تجھ تک جو پہنچی ہے پہنچا دو اس کو. پہنچائے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما علی الرسول الا البلاغ. رسولوں کے ذمہ تو پہنچا دینا تھا. کیا پہنچانا تھا؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ پیغام تھا. پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان کو بتاؤ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی تو صرف ان کو یاد دہانی کروانے والا ہے، یاد دہانی کروانے، ریممبرنس. کیا یاد دہانی کوانی تھی؟ اللہ نعبد الا اللہ، یو ہیئر ٹو ورشپ آلمائٹی اللہ. تو ان پہ داروغہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی زیادہ ریپیٹیشن. یاد کرو تمہیں پیدا کیا. یو آر عبد، یو آر اے سرونٹ، یو آر سرونٹ آف آلمائٹی اللہ. اللہ کے سرونٹ ہو. میں جناب، جی جناب، جی جناب.
We are here to obey Almighty Allah. And for this we require teaching. اس کے لیے ہمیں ٹیچنگ چاہیے. اس کے لیے ہمیں وہ طریقہ کار چاہیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور ہمارے لیے نمونہ ہمارے نبی. امپورٹنس آف ٹیچنگ. قرآن میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے ابراہیم نمونہ. الحمدللہ, سبحان اللہ. پرپس پروفٹس کا یہ تھا. اب تو وہ چلے گئے. اللہ کا پیغام الیوم اکملت لکم دینکم, دین پورا ہو چکا. ہم ہیں وارث نبیوں کی وراثت کے, اور نبیوں کی وراثت جو ہے وہ درہم اور دینار نہیں ہوا کرتی. ان کی وراثت کیا تھی؟ لاسٹ ٹیسٹمنٹ, دی ہولی قرآن اینڈ دی سنہ آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. The things are nullified. باقی چیزیں سب ختم ہو چکی ہیں. چلے گئے پروفٹس. آخری خطبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میرا یہ پیغام جو یہاں پر حاضر ہیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں. Was he talking about science, geography, history, mathematics, etc.? No. تو پھر ہم کس ڈگر پر ہیں؟ کیا سوچ کے اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں کہ میں تو 4-5-6 ہزار کی نوکری کرنے آیا تھا, اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا. اور شاید ہم لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا کہ ہمیں دنیا میں جتنی بھی دنیا میں لوگ آنے ہیں ان کی ارواح بن چکی تھیں. اللہ نے سب سے پہلے ارواح بنائی اور ان کو اکٹھا کیا اپنے سامنے. ہم بھی تب موجود تھے, ہم موجود نہیں تھے, ہماری روحیں موجود تھیں, ساری کی ساری ارواح موجود تھی. اور اللہ ان ارواح سے پوچھتا کیا ہے؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کن کو پوچھا؟ ارواح کو. پہلے روح بنائی گئی اور وہ جواب کیا دیتی ہیں؟ قالوا بلا, کیوں نہیں ہے اللہ پاک, تو ہمارا رب ہے. ہم وہاں پہ قبول کر کے آئے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے. ہماری ارواح کی جو عمر ہے وہ ہم سب عمر کے مطابق ایک ہی عمر رکھتے ہیں, لیکن وجود ہمیں آہستہ آہستہ گریجولی ملا. جب ہم جنت میں وعدہ کر کے آئے الست بربکم قالوا بلا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, اور جب دنیا میں آئے تو پھر وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے, اللہ ہم تیرے بندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبد, اللہ کا عبد. سرونٹ, سرونٹ کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو لوگ ہمیں پکڑ لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرونٹ تھے. سرونٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو اطاعت کرنی تھی اللہ کے بتائے ہوئے قانون کی اطاعت کرنی تھی. یہ پرپس تھا پروفٹس کا. اب وہ چلے گئے, اب وراثت ہم تک پہنچ چکی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے. کیا جو میں نے کہا اس میں کوئی کمی بیشی ہے کسی چیز کی؟ کیا سوشل سائنسز کو پروموٹ کیا گیا آخری خطبہ میں؟ کیا بگ بینگ کو پروموٹ کیا گیا آخری خطبہ میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کی تعلیم کیا تھی؟ کون سا ایسا اسکرپچر ہے جس میں وحدہ لا شریک کا ذکر نہیں؟ ہندوازم, کرسچینٹی, جوڈائزم, چھوٹے چھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں لیکن ایک جو اللہ ہے اس کو سب مانتے ہیں. پھر بھیجا دنیا میں اس کی اطاعت کے لیے, اور اوپر وعدہ بھی کر کے آیا کہ ہاں تو ساڈا رب ہے. دنیا میں جا کے بھول گیا. تجھے یاد دہانی کروانے کے لیے, جھنجھوڑنے کے لیے پروفٹس آئے. اٹھ, تیرا مقصد کوئی اور ہے. آئے, حجت قائم کی. 20-23 سال آپ ہسٹری میں دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت, پھر بھی نہیں مانتے, پھر بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے. میں شعر کوشش کرتا ہوں یاد کرنے کے لیے لیکن مجھے بھول جاتے ہیں. غالب کیا کہتا ہے؟ جانتا ہوں طاعت زہد کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں.
عبادت کرنے کے فائدے میں جانتا ہوں، لیکن طبیعت اس طرف نہیں آتی. وہ طبیعت کیوں نہیں آتی ہے؟ کہ نفس لوامہ آپ کو کھینچتا ہے. دوسری طبیعت اس لیے نہیں آتی ہے کہ شیطان لعین دنیا میں موجود ہے، آپ کا بہترین دوست ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تیرا کھلا دشمن ہے. وہ شیطان تو تیرا کھلا دشمن، جو تجھے ورغلاتا ہے، جو تجھے ہپنوٹائز کرتا ہے، جو کانوں میں لوریاں دیتا ہے، تو تجھے اس طرف نہیں آنے دے گا، کیونکہ وہ چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا. وہ چیلنج اس کا پورا ہو رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے تو اسے گمراہ نہیں کر پائے. ہم آگے چل کے سکسیس کی بھی بات کریں گے. کون سی سکسیس جس کے لیے ہم ایف اے کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، سکسیس کے لیے. لیکن پہلے مانیے تو صحیح کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا ہونا کیا ہے. کس لیے علم حاصل کرتے ہیں؟ چلیے میں ایک شاگرد آپ سے پوچھتا ہوں، کس لیے علم حاصل کرتے ہیں؟ کیا مقصد ہے علم ایجوکیشن کا؟ کیا مقصد ہے استاد بننے کا؟ کیا مقصد ہے یونیورسٹیز کھولنے کا؟ کیا مقصد ہے مدارس کھولنے کا؟ کیا مقصد ہے یونیورسٹیز کھولنے کا؟ کیا مقصد ہے ایجوکیشن امپارٹ کرنے کا؟ اور کیوں کرنی ہے ایجوکیشن امپارٹ؟ کس نے کہا؟ انسان جب دنیا میں آیا تو پھر اسی سوچو بچار میں رہا، اپنی زندگی کو میں بہتر کیسے کروں، بہتر کیسے کروں، بہتر کیسے کروں. اپنی زندگی کو بہتر کرتے کرتے کدھر تک پہنچ چکا ہے انسان. لیکن جو اصل ہدایت آ چکی تھی اس کو پسے پشت ڈال دیا تھا. بتائیے مجھے علم کیوں حاصل کرتے ہیں ہم؟ چلیے میں بتاتا ہوں علم کیوں حاصل کرتے ہیں. ہم علم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمیں نالج ملے. کیا کرنا ہے اس نالج کو؟ تاکہ معاشرے میں ہماری عزت ہو. بڑا پڑھا لکھا ہی آ رہا، بڑا علم ہے، دیکھو معاشرے میں ہماری واہ واہ ہو. اس لیے علم حاصل کرتے ہیں. اور تو میٹرک بھی نہیں کیتا تھا، اور تو کم از کم ایف اے تے کر لینا سی. ہم اس لیے علم حاصل کرتے ہیں. وہ کس نے بتایا؟ وہ تھا کوئی ٹیچر، اس نے بتایا. اسے اہمیت کا پتہ ہی نہیں تھا ٹیچنگ کا. اس نے کہا ایف اے کر لو، بی اے کر لو. وہ ٹیچر کون تھا؟ وہ میرا باپ. ٹیچر کون تھا؟ تو میری حالہ مڑ مڑ کہندی ہے منڈے نو پڑھاؤ، منڈے نو پڑھاؤ. میرا فیملی میں ایک کمپٹیشن چل رہا تھا. وہ نے بی اے کیتا تھا، تم ہی کر لے. یہ کمپٹیشن چل رہا. اسکولوں میں بھی کہتا تم ایف اے کر لو، بی اے کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، علم حاصل کرو. وہ پتہ تو کرو کہ معاشرے میں تمہاری کوئی عزت ہو. ہم اس لیے علم حاصل کرتے ہیں. اور علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ ہم علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ روٹی ٹکر کما لو. ایسا نہیں ہے. ہم علم حاصل کرتے ہیں کہ کریئر بن جائے ہمارا. کس چیز کا کریئر بن جائے؟ کہ میری 20 30 40 ہزار تنخواہ لگ جائے، 1 2 لاکھ روپے میری تنخواہ لگ جائے، میری زندگی گزارنے کے مقاصد پورے ہو جائیں، میرے پاس اچھا سا گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، ایئر کنڈیشننگ ہو، ایٹسٹرا. ہم اس لیے علم حاصل کرتے ہیں. مارا ماری پڑی ہوئی ہے، باہر جائیے اسکول میں مارا ماری پڑی ہوئی. فجر کے لیے کوئی اٹھتا نہیں ہے. 7 اور 8 بجے رش اس طرح سے ہوتا ہے جیسے عید کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں. نکے نکے 3 سال دے بچے بچیاں بھی موٹر سائیکل دے کے ٹینکی تے بٹھا رہا، چلو جی انہوں سکولے چڑھ کے آنا. کیوں؟ مسجد نہیں لے کے جاتے صبح 5 بجے، ظہر کے وقت نہیں لے کر جاتے، اس کو پک اپ نہیں لگوا کے دی ہوئی، عصر کے لیے پک اپ نہیں لگوا کے دی ہوئی، مغرب کے لیے پک اپ نہیں لگوا کے دی ہوئی، عشاء کے لیے رکشہ نہیں لگوا کے دیا ہوا، ٹیوشن کے لیے رکھوا کے دیا ہوا. منڈا پڑھ جائے، اور منڈا پڑھ جائے کہ نوکری مل جائے. کیا یہ مقصد نہیں ہے؟ یہی تو ہے. انگریزی کیوں سیکھنے آتے ہیں ELC میں لوگ؟ کوئی 4 پیسے دی چنگی نوکری لگ جائے گی، منڈا باہر چلا جائے گا، وہاں پیسے کمائے گا. پاور آف انگلش لینگویج، نو ڈاؤٹ. But what is the real purpose of education? اصل مقصد کیا ہے؟ ہم استاد، یہ جس کی ذمہ داری ٹیچنگ تھی، اس نے ہمارے ذہنوں کو مولڈ کیا. اے بچہ یہ دیکھ، خوشخبریاں دی، ایف اے کر لے گا 10,000، بی اے کر لے گا 20,000، ایم اے کر لے گا 50,000، ڈاکٹر بن جائے گا 3 لاکھ
4 लाख 5 लाख 10 लाख ذہن بنا رہے ہیں. استاد ہمارا ذہن بنا رہا ہے, یہ معاشرہ ہمارا ذہن بنا رہا ہے. میں نے جو اس کا لب لباب اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایجوکیشن اونلی فار کیریئر اورینٹیڈ ایجوکیشن, اس سے صرف کیریئر بنتا ہے. پھر میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ والی جو ایجوکیشن حاصل کی ہے اس کا پروڈکٹ کیا ہے, اور ہمارا ایجوکیشن حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے طاقت حاصل کرنے کے لیے. تو لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تیرے پاس زیادہ علم ہے, تو لوگوں میں اپنی واہ واہ چاہتا ہے, تو لوگوں میں اپنی رسپیکٹ چاہتا ہے, تو ایف اے اور بی اے اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ تو ایم پی اے اور ایم این اے کے الیکشن لڑ سکے, تاکہ تم پاور میں آ سکو اور لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں انگلیوں پہ نچا سکو. اس لیے لوگ علم حاصل کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں بتائیے, کوئی بتا دیے کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اچھی زندگی گزارنے کا مقصد, مطلب آپ کا کیا ہے؟ لگژوریس لائف کس نے مولڈ کیا؟ خوشی لائف, کوزی لائف. اس کے لیے میڈیکل کالج میں دیکھیے لڑکیاں نو وقت پہ آدھا 10-10 لاکھ روپے سال کے دے رہے ہیں, 20-20 لاکھ روپے سال کے دے رہے ہیں. میں منع نہیں کر رہا, لیکن جب وعدہ کر کے آئے تھے کالو بلا اے اللہ ہم تیرے عبد ہیں, تیرے نوکر ہیں, تیری عبادت کریں گے, تو آتے ہی اپنا وعدہ بھول گئے. کیا تھا وعدہ؟ ہم کیا وعدہ کرتے ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں؟ اللہ اکبر. کیا وعدہ کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. What do you mean by عبادہ؟ ظہر ہوئی پھر ہاتھ چک لے ایاک نعبد و ایاک نستعین. عصر ہوئی پھر ہاتھ چک لے ایاک نعبد و ایاک نستعین. 5 دفعہ مسجد میں جا کے اللہ نو کہہ کے آنا, یا اللہ تیری عبادت کرنے ہیں, تیری ہی مدد چاہتے ہیں. چلو نکلیے باہر جا کے اپنے اور کام لگ جاندے. پھر ظہر ہوندی پھر آ جاندے, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ حافظ. لو جی عصر کے وقت پھر آ گئے اللہ نو دسن واسطے, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے معاذ اللہ, کہ وعدہ اندر مسجد میں کچھ کر کے آتے ہو, سڑک میں نکلتے ہو تو کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہو. پھر اللہ کو دعا کر کے, یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھا رستہ دکھا, یا اللہ سیدھا رستہ دکھا. اللہ سیدھا رستہ کی دکھائے؟ جاندی جتی چوک کے لے جاندے. دعا منگی یا اللہ سیدھا رستہ دکھا, جاندی ٹھڈے مارنے, جوتے کے اوپر جوتا رکھ کے گزریں. اس طرح خروج ہو رہا ہوتا کہ جیسے اندر بم چلن لگا مسجد وچ. مولوی نے ابھی دوسری سلام پھیری بھی نہیں تو کھڑے اس طرح ہو کے باہر اس طرح نکلتے ہیں کہ خون دین جانا ہے. اور اس اسنا میں کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. کیوں نہیں دعائیں قبول ہوتی؟ سیدھا راستہ دکھا. کیسے سیدھا راستہ دکھائے اللہ؟ جب تیری ڈائریکشن ہی اس طرف نہیں ہے, جب تیرا وجود, تیرا قلب, تیرا ذہن اس طرف ہے ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس تو جاتے ہو تو بڑا ٹک ٹکی لگا کے, ڈاکٹر صاحب کی کھاوا میں, ڈاکٹر صاحب کو پرہیز دسو. ڈاکٹر دی گل انج مانتے ہیں جس طرح پتہ نہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہوا, ڈاکٹر نے منع کیا ہوا. وقت پایا تھا ڈاکٹر نے سویرے سویرے سیر کرنی, کیوں سر ڈاکٹر نے وقت نہیں پایا تھا؟ حالی پہ اٹیک کرنا ہے تو حالی پہ اٹیک کرنا ہے. ناشتے تو آدھا گھنٹہ پہلے دوائی لینی ہے تو آدھے گھنٹے بعد دوائی. وقت پایا تھا ڈاکٹر نے, کس لیے؟ اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے. کتنے ڈاکٹرز ہیں مارکیٹ میں, کتنے انسٹرکٹر ہیں مارکیٹ میں, بندہ مر جائے تو وقت پایا جاتا ہے. وہ برف لے آؤ, ادھر برف رکھو, ادھر برف رکھو, پکھا لاؤ. مرنے کے بعد بھی ہمیں اس لاش کی فکر پڑی ہوتی. وہ دفناؤ وہ نہ چھڈ دے. قبر میں اتارتے وقت ٹیچر کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, وہ ادھر سے پکڑو, ادھر سے پکڑو, سار ادھر رکھو, منہ ادھر رکھو, وہ بس بھی کرو یارو.
اصل مقصد تو بھول گیا. کڑیاں نو پڑھائی جاندے نے پہ ایم اے تو کر لے چنگا رشتہ تیرا لب جائے گا. تو اس دنیا میں کتنے سال زندہ رہے گی؟ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ یہ والا پیغام الیوم اکملت لکم دینکم ان تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہے. میں ایف اے بی اے کی امپورٹنس کو ڈی ویلیو نہیں کر رہا، معذرت کے ساتھ اپنا وعدہ یاد کروا رہا ہوں، اپنی زندگی کا پرپس. ہاں میں منڈا بھیجنا ہاں تواڈے یا کڑی بھیجنی ہے بھی، برتن بھی صاف کر دے گی، صفائیاں بھی کر لے گی، بھانڈ بھی دھو دے گی. تیرا مقصد یہ تھا، تو انہوں نے کہا جا کے 4000 روپے مل جائے گا، یہ کام کرے گی. اور جب وہ وہاں جا کے بھول جائے کہ آپ کا مالک کہہ رہا ہے کہ برتن دھو دو، کہندی میں نہیں دھونے، کپڑے دھو دو میں نے نہیں دھونے، صفائی کر دو میں نے نہیں کرنی، تو آئی کہ اس کام واسطے سے کک مارتے ہو، باہر نکال دیتے ہو کہ تیرے تو اور کوئی مقصد تھا، تو ساڑی گل ہی نہیں ماندی. اور اللہ رحیم، معاف کرنے والا، کون سی بات مانتے ہیں اس کی؟ ہم نے اس حدیث کو اتنی طاقت دے دی، اتنا پروموٹ کیا. کیا؟ علم حاصل کرنا ہر مرد مسلمان عورت پر فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے. چین بھی پاویں جانا پوے. کیڑا علم فرض ہے تو سیکھو، کیوں نہیں سیکھتے؟ کون سا علم تھا جس پہ فوکس کیا گیا؟ العلم فریضۃ علی کل مسلم. کون سا علم؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا وضو کیسے کرنا ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا سجدہ کیسے کرنا ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا اللہ کے حضور کھڑے کیسے ہونا ہے. کون سا علم؟ چلے دین اور دنیا دونوں کا علم کہہ لیتے ہیں. چل دنیا کا علم سیکھ کے تو نے کیا کیا جو کہ فرض تو سمجھ لیا تو نے اس کو کہ یہ obligatory ہے، اس کو سیکھ کے مجھے بتا دو تو نے کیا کر لیا، کون سا مارکا مار لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا کی خاطر علم حاصل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، کیونکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آنی شروع ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز حشر 3 طرح کے لوگوں کو سامنے لایا جائے گا. سب سے پہلے وہ شہید، وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہوئے شہید ہو گیا. اس کو لا کے کھڑا کر کے پوچھا گیا تھا ہاں تو شہید کیوں ہوا؟ جواب دے گا کہ اللہ میں تیری راہ میں دین کی سربلندی کے لیے میں شہید ہوا. جواب ملتا ہے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے شہید ہوا کہ تیری معاشرے میں واہ واہ ہو. حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ اوندے منہ پکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دو. شہید مقصد کیا تھا؟ واہ واہ دنیا میں. دوسرا آدمی لایا جائے گا صدقہ خیرات کرنے والا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والا. اس سے پوچھا جائے گا کہ تو صدقہ خیرات اتنا زیادہ کیوں کیا کرتا تھا؟ اللہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے. جواب ملے گا جھوٹ بولتا ہے تو، تیری شہرت کا ڈنکا دنیا میں بج چکا تھا، وہ چیز ان کے لیے تھی، تو جھوٹ بولتا ہے. تو کیا چاہتا تھا؟ مشہوری چاہتا تھا. اوندے منہ پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسرا آدمی جو کہ اللہ ہمیں معاف کرے ہم ان میں سے نہ ہوں، علم حاصل کرنے والا. اے اللہ میں نے علم حاصل کیا تاکہ تیرے دین کو غالب کیا جائے، دنیا میں لوگوں کو گمراہی سے بچایا جائے، اس لیے میں نے علم حاصل کیا. جھوٹ بولتا ہے، پکڑ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے. ان ساری چیزوں کو سمجھنے سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا جج کون ہے. مجاہد جو شہید ہے اس کا بھی پرپس کوئی اور تھا، جہنم میں چلا گیا. لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرنے والا، اس کا بھی پرپس کوئی اور تھا، جہنم میں چلا گیا. علم حاصل کرنے والا جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرض ہے یہ کرو وہ کرو وہ کرو، اس کو بھی جہنم میں ٹھونک دیا گیا. آج ہم علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہماری واہ واہ ہو، ڈاکٹرز، انجینئرز، لیکن ان کا خاتمہ کیا ہوگا؟ براہ کرم اس کے بارے میں سوچیے. ٹیچنگ کی امپورٹنس کیا ہے؟ جو پہلے تھی وہ نہیں تھی،
اصل میں جو سمجھتا ہوں, جو میں نے سیکھا وہ یہ ہے, کیا؟ To know who we are and why we are to get real success. یہ جاننے کے لیے تعلیم کا مقصد, علم کا مقصد پہنچانا, ٹیچنگ کا مقصد پہنچانا, یہ جاننے کے لیے کہ ہم کون ہیں. جان لیا ہم کیوں ہیں؟ ہم ہیں سکسیس کے لیے. پھر میں شاعر کی بات بار بار میں کرتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو کتے بھی نہ جا, تو اپنے آپ ہی دیکھ لائے. Look into yourself and see who you are. اور دیکھو تم کیا ہو. اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ تم میری نشانیاں آسمانوں, زمین میں اور اپنے آپ میں دیکھو گے. میری نشانیاں, آیات, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. آفاق پہ میری آیات دیکھو گے, نشانیاں, اور اپنے آپ میں. یہ کان کیوں بنائے, ناک کیوں بنائے, کڑی 1-2 گھنٹہ لاتے صحیح اپنے بارے سوچتے صحیح. Why are you given these 2 hands? 2 ہاتھ کیوں دیے گئے, 2 آنکھیں کیوں دی گئیں, ناک کیوں دیا گیا, دماغ اور کان کیوں دیے گئے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ بولیے. جب ہم نے سوچا تو پھر ہم نے اس کو بتانا بھی تو ہے نا. وہ اس کے زمرے میں آتا ہے, ٹیچنگ کے زمرے میں. اس کی اہمیت یہ ہے. کیا ہم نے اپنے آپ کو بھی جاننے کی کوشش کی کہ ہماری سکلز کیا ہیں, میں کر کیا سکتا ہوں, میری دوڑ کتنی ہے, میرا وزن کتنا ہے, مجھ میں سکلز کون سی ہیں؟ کیا کبھی تدبر کیا کہ اگر یہ 2 ہاتھ ہیں تو ان کو میں استعمال کس لیے کرتا ہوں؟ چوری کرتا ہوں, ڈاکے ڈالتا ہوں, لوگوں کے حق چھینتا ہوں, یہ مقصد تھا ان ہاتھوں کا. میں اس آنکھ سے دیکھتا کیا ہوں, میں اس کان سے کیا سنتا ہوں, میں اس دماغ سے کیا سوچتا ہوں, میں اس وجود سے کیا مدد لیتا ہوں. یہ مقصد بتانے کا ہے اساتذہ کرام کا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف رفعت. کہ دیکھو تو صحیح اللہ نے آسمان کیسے بنائے, یہ زمین کیسے بنائے, یہ پہاڑ کیسے بنائے. پھر نبی کو فذکر انما انت مذکر, تو صرف ان کو بتا دے, اے نبی تو ان کی یاد دہانی کروا دے, تیرے ذمہ یہی کام. شاعر اس کی ڈسکرپشن کیا کرتا ہے؟ کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ. کہنا آنکھاں تے کھول, کس لیے؟ زمین دیکھ, آسمان دیکھ, فلک دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کس لیے دیکھ لیڈیز اینڈ جنٹلمین؟ کس لیے دیکھ؟ تاکہ تجھے اپنی کریشن کا پتا چلے کہ تو اس دنیا میں کیوں ہے اور یہ دنیا کیوں بنائے گی. کیسے یہ پہاڑ گاڑ دیے گئے, کیسے؟ ہمیں وہ لیدر گاگلز پہنا دیے گئے ہیں جو گھوڑے کو پہنائے جاتے ہیں. جب نے انسانوں گاگلز تو ادھر بھی نہیں دیکھنا, ادھر بھی نہیں دیکھنا. ہماری ٹریننگ, ٹیچنگ نے اتنا برا حال کیا ہوا ہے کہ ہم ان گاگلز کی وجہ سے ہم دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ اس دنیا میں ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے. کیونکہ وہ ریئل سکسیس تو چھپا لی ہم لوگوں نے. اب ہم ان دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں, ورلڈلی لائف اینڈ ریئل لائف. کمپیریزن کیسے کرتے ہیں کہ ورلڈلی لائف میں ایوولوشن لے کر آیا انسان, اور ریئل لائف کی ذمہ داری تھی پروفٹس کی, اور پھر علماء کرام جو کہ وارث ہیں ہمارے نبیوں. قرآن کے حوالے سے ہم یہ دیکھ لیں قرآن کیا فرماتا ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں, بتائیے. قرآن فرماتا ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں کہ یہ دنیا سمندر میں ایک قطرے کی مانند ہے. ایسا ہے؟ ہاں نہ کریں گے تو میں تھوڑا سا آگے چلوں گا. قرآن کہتا ہے کس کے مانند ہے؟ A drop. This drop maximum 60, 70, 100 years. اس قطرے کی عمر کتنی ہے میکسیمم آج کل ایوریج؟ 50 سے 60 بال یہ قطرہ گیا.
اور اصل زندگی قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ سمندر کی مانند ہے، اوشن. ایسا ہے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا تھوڑی دیر کے لیے، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. اب اس ایک قطرے کے لیے اپنی محنت اندازہ کیجیے ہم کتنی لگاتے ہیں. بتائیے، ایک قطرہ، اس کے لیے اپنے ماں پڑا مر گئی ہے، پیو نو باہر بھیج دیتا ہے، کما کے بھیج، بچیاں دی تعلیم پوری کرنی، گھر بنانا ہے، کوٹھی بنانی، بنگلہ نہیں، موٹر سائیکل نہیں ہے، سائیکل نہیں ہے، ایک قطرے کے لیے. انگریزی نہیں آ رہی، ایک قطرے کے لیے. انصاب نہیں آندا، ایک قطرے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تجھے پتا ہے کہ یہ دنیا کس چیز کے مانند ہے؟ گزرتے ایک مردہ بکری کو، جانور کو، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی آدمی اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو خریدے گا؟ مرے ہوئے. جواب کیا ملتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، مرے ہوئے کو تو کوئی مفت میں نہیں لے گا، آپ اس کو خریدنے کی بات کرتے ہیں. تو کہا دنیا بھی اس کے مانند ہے، ایک قطرہ اور محنت اس کے لیے ساری عمر. ایک قطرہ اور اس کے لیے پورا پریوار پریشان. ایک قطرہ، مارا ماری پڑی ہوئی ہے، باہر چلے جائیے. دکانوں پہ رش ایک قطرے کے لیے. مسجد مرثیہ ہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب او ساز حجازی نہ رہے. مسجد مرثیہ بنی ہوں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں. ہم ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن، تم ہو. میں ہوں، آپ معذرت چاہتا ہوں، آپ کی طرف اشارہ کر دیا. نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن، تم ہو. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن، تم ہو. کون؟ میں. مزاروں کو ہم نے بیچ دیا ہے، وہاں پہ ہم نے چندہ مشین رکھی ہوئی. پھر وہ کہتا ہے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے گا صنم پتھر کے، کہ تو تے اپنے صنم نو بھی بیچ چھڑیں گا. ایک چھوٹے سے قطرے کے لیے، ایک چھوٹے سے قطرے کے لیے اپنی محنت دیکھی کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے قطرے کے لیے باپ صبح شام محنت کرتا ہے 4 پیسے لے کر آما، اور وہ وعدہ بھول گیا تیرا باپ، تیری ماں وہ وعدہ بھول گئی جب ارواح میں تو نے سر عام کہا تھا کالو بلا، ہاں تیرے بندے ہیں، تیرا حکم مانیں گے. اور جب جہنم میں جھونکا جائے گا تو پھر تلے منتے اللہ کے کریں گے، یا اللہ ایک باری پھر دنیا تے بھیج دے، یا اللہ تیرا کہنا مانیں گے، یا اللہ تیرا ہی کہنا منیں گے. نو یوز. پھر وقت نہیں ہے. We are working hard day and day, night and nights, make our life cushy and comfortable. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک قطرے کی زندگی کو دن بدن بہتر کرنے کے لیے، دن بدن خوشی کمفرٹیبل کرنے کے لیے دن رات لگا رہے ہیں. اور کڑیاں منڈے ویاہ تے نہیں جاندے، ساڈے پیپر نے. او اپریل جی حالا جی اپریل چ ویاہ نہ رکھیو، ساڈے پیپر نے. تو آئے نہیں ساڈے سنڈے، بچیاں دے پیپر شروع ہوئے دینا، میں نہیں آ سکتا. پیپر نے. ایک قطرے کے پیپر دینے کے لیے اپنا پورا خاندانی نظام تباہ کر چھوڑتے ہو. اس کو صبح صبح اٹھاتے ہو کہ خالی پیٹ دماغ بڑا تر و تازہ ہوتا ہے، چل پتر کوٹھے تے جا کے یادگار رٹے لگا.
اکیڈمیز میں مارا ماری پڑی ہوئی ہے, فجر دی نماز پڑھ کے 5 تو لے کے 6 بجے گروپ آ رہا ہے, 6 تو 7 بجے آ رہا ہے, 7 تو 8 بجے آ رہا ہے, 8 تو 9 بجے آ رہا ہے, مشین لگی ہوئی ہے, ادھر بن رہا ہے, طالب علم کی رگڑائی ہو رہی ہے, طالب علم تیار کر کے باہر نکالے جا رہے ہیں, صبح اسمبلی ہو رہی ہے, ایک زندگی, ایک قطرے کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. میں نہیں کہتا یہ نہ کریں, میں تو پرپس بتانے آیا ہوں کہ اصل ٹیچنگ کا پرپس تو کچھ اور تھا. ہم کس طرف نکل پڑے؟ کریکولم ہمارا کیا ہے؟ یہ 2 کریکولم. انسان کیا سمجھ بیٹھا کہ میرا سلیبس کیا ہے؟ مٹیریلزم, میٹر, مادی دنیا. اس نے اسی کو اپنا سلیبس سمجھا اور اسی سلیبس میں مزید ترقی کرتے 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 کہاں تک پہنچ چکا ہے. علم 2 طرح کا ہے. ایک علم جو حاصل کیا جاتا ہے, ایکوائرڈ نالج. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ, دس از واٹ سائنٹسٹ آر ڈوئنگ. سائنسدان یہ کر رہے ہیں. ہائیڈروجن آکسائڈ بنا چھوڑی ہے اس نے اسٹیم انجن بنا چھوڑے, ہواؤں میں اڑ رہا ہے, سمندر کی تہہ تک پہنچ چکا ہے. ٹیکنالوجی کا عروج ہے. یہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے دیکھا جا رہا ہے, امریکہ میں بیٹھ کے یہاں پر کیا ہو رہا ہے دیکھا جا رہا ہے. اور جو میٹا فزکس کا جو نالج تھا, اس پر تو ہمارے علماء کرام سانپ بن کر بیٹھے ہوئے, نہ خود سیکھیں گے نہ کسی کو سکھائیں گے, کیونکہ وہ ہمارے ذہنوں میں وہ نہیں آتا ہے. میٹا فزکس ریولیوشن کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہاں ہے جنت اور جہنم, ہمیں دکھاؤ تو صحیح. ابھی نہیں دکھا سکتے. لیکن وہ جو ایکوائرڈ نالج ہے وہ تو کہے گا نا یار H2O ہائیڈروجن آکسائڈ میں بتاتا ہوں کیسے بنتی ہے, وہ دکھائے گا تو یقین کریں گے ہاں صحیح ہے مٹیریلزم. جنت جہنم کا کیا پتا. میں سچ کیوں بولوں, مجھے جھوٹ بول کے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. میں جھوٹ بولتا ہوں, میری زبان پہ چھالا بھی نہیں پڑتا ہے. میں سود کھاتا ہوں, میری آنکھ میں خارش بھی نہیں ہوتی. میں چگلی کرتا ہوں, اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہوں, میرا معدہ پھر بھی صحیح ہے. میں سچ بولتا ہوں تو میں تو مار کھاتا ہوں اس دنیا میں. سچے آدمی کی تو ادھر قدر ہی کوئی نہیں ہے. داڑھی والے سے کوئی شادی نہیں کرتا ہے, نقاب والی دی منگنی نہیں ہوندی, تو مشکل میں. حافظادہ تو بیاہ ہوندا ہی نہیں, تے حافظ صرف ترابیاں پڑھان جوگا رہ جاندہ. تجھے کتاب سے فرصت نہیں, کیا شعر ہے, فراق کے تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. ترابیاں تو زور دیتا, یہ نہیں پتا کہ قرآن کہندہ کی ہے. تو یہ 2 کریکولم ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کریکولم کا پروڈکٹ کیا ہے. ایکوائرڈ نالج, انسان نے علم حاصل کیا اور ایوولوشن ہوئی. وہ کدھر تھا؟ غاروں میں, پتھروں کے دور میں تھا. جٹ پڑا, اوپر وعدہ کچھ کر کے آیا تھا کہ اللہ دنیا تے جاواں گے, تیرا قانون نافذ کریں گے. دنیا پہ آیا, بھول گیا, اپنی پڑ گئی, انوینشنز کرنا شروع ہو گیا, ایجادات کرنی شروع ہو گیا. کیا کیا کرنا شروع ہو گیا بتائیے. ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا تھا, ایڈیسن نے بلب ایجاد کرنا تھا, وہ ساری دیہڑی بلب ایجاد کرتا رہا. اس میں منع نہیں کر رہا, معذرت کے ساتھ, آئی اپریشیٹ. تھامس ایڈیسن بلب تو بنا کے چلا گیا, انسانیت کی خدمت تو کر کے چلا گیا, لیکن کیا اس کے اسکرپچر میں فلاح کی ڈیفینیشن نہیں تھی؟ کیا اس کے ریلیجس اسکرپچر میں اس کو زندگی کے مقصد کا نہیں پتا تھا؟ مدر ٹریسا لوگوں کی خدمت کر کے چلی گئی, کیا اس کے اسکرپچر میں نیکی کے تصور کا پتہ نہیں تھا؟ انوینشنز کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اتنی انوینشنز, ڈسکوریز ہو چکی ہیں کہ شاعر کو کیا کہنا پڑتا ہے, عروج انجم حاکی سے, عروج انجم سے, عروج حاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے. اتنی انوینشنز ہو چکی.
सर्जरी, फिजिक्स में देखिए क्या क्या कुछ हो चुका है, केमिस्ट्री में क्या क्या कुछ हो चुका है, टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच चुकी, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। आदमी तो आसमानों में, कि तो सितारे भी कह उठे कि ये टूटा हुआ तारा कहीं हमारी जगह ना ले ले, चांद पे पहुंच चुका है। ਅਸੀਂ टांगा तेज चलाइए तो भाई ने कहना भाई होला घर, वो तो फिजाओं में पहुंच चुका है, जमीन की गहराइयों में गोहर निकाल के ले आया। शायर कहता है कि तू आसमानों की दुनिया में तो सफर कर चुका है, अपने आप का तेन पता नहीं, अपनी खुद ही पहचान है गाफिल अफगान। शायर ते टीचिंग वाले पास से आया था, झंझोड़ है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक, खुदी को कर बुलंद, ओ केड़ी खुदी कि अल्लाह तुझसे पूछे। वो हमें किसी मेरे टीचर ने कहा कि अल्लाह क्या पूछे थे, बंदा नहीं पूछता, तेरी रजा की है। हमारी खुदी का तो आलम ये है कि हमसे मशवरा कोई नहीं लेता है, इतना हाल बुरा है हमारी खुदी का। वो अल्लाह क्या पूछे, क्या प्रोडक्शन है उसकी। इतने स्कूल्स ऑफ थॉट बन चुके हैं दुनिया में, क्योंकि उसने जो असल हदाया थी उसको पसे पुश्त डाला। करिकुलम उसका क्या था, एक्वायर्ड नॉलेज की बेस पे, मटीरियलिज्म की बेस पे उसने क्या बना लिया, इन्वेंशंस करता गया, डिस्कवरीज करता गया। इतने स्कूल ऑफ थॉट्स बन चुके, आप उनको गिन भी नहीं सकते। कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, रियलिज्म है, कम्युनिज्म है, आइडियलिज्म है, रेसिज्म है, कौन सा इज्म नहीं है यहां पर। और मुझे बताइए कि कौन सा इज्म जो है इस दुनिया में कामयाब है। कम्युनिज्म, रियलिज्म, कैपिटलिज्म, कोई एक बताइए। नीस्त पैगंबर व लेकिन दर बगल दारिद किताब, कार्ल मार्क्स, मार्क्सिज्म भी इसमें नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, मार कुटाई कितनी हुई। इंसान से लड़ रहा है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, एक्वायर्ड नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, अपना वादा भूल गया, जो रेवोल्यूशन आई हुई थी वो भूल चुका है। बुक्स पढ़ते हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का खात्मा हो चुका है। इंसान की बनाया हुआ एक सिस्टम जो कि बहुत से मुल्कों में राइज है, जिसको आप डेमोक्रेसी बोलते हैं। द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज देयर इन इंडिया, इन अमेरिका, इन द यूके। कामयाब है, बाहर नजर आती है कामयाब, लेकिन कामयाब नहीं है। किसने जाके परखा 1905 से लेकर 1908 तक, जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल वहां रहे, तो क्या देखते हैं, फरंग की रगे जहां पंजा यहूद में है। फरंग अंग्रेज, इनकी तो रगे जहां यहूदियों के पास है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कठपुतलियां हैं, इसको तो यहूद ने अपने पंजे में ले लिया हुआ है। बज़ाहिर नजर आता है डेवलप कंट्री है, सिस्टम बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, इंसान ने जो अपना इल्म हासिल किया उसकी प्रोडक्शन क्या है। और जो डेमोक्रेसी, चेहरा रोशन अंदरू चंगेज से तारीक तर। क्या तूने देखा नहीं यूरोप का जमहूरी निजाम, यूरोप का जमहूरी निजाम तूने देखा नहीं है, चेहरा रोशन अंदरू चंगेज से तारीक तर, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। और इतनी सक्सेस और डेवलपमेंट हो चुकी है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कि कमाल हो चुका। और इंसान इस हद तक पहुंच चुका है कि उसको हर तरह की आजादी है। लिबास पहनना है या नहीं है तेरी मर्जी, शादी करनी है या नहीं ये मर्द और औरत डिसाइड करेंगे। एक्वायर्ड नॉलेज अपने तरीके से जो चल रहा है, कैसा नहीं हो रहा दुनिया में। मगरबी तालीम, फॉरेन एजुकेशन,
کیا مرد اور عورت اکٹھے نہیں رہ رہے؟ بچے نہیں ہو رہے؟ کیا مرد کی مرد کے ساتھ شادیاں نہیں ہو رہی؟ عورت کی عورت کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی؟ یہ اس کا پروڈکشن ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں. پاکستان میں قانون پاس ہو چکا ہے. مجھے کوئی ایسا نظام دکھائیے دنیا میں جو سکسیسفل ہے, جس کو ہم نے فورس کیا, ایمفیسائز کیا, علم حاصل کرنا فرض ہے, علم حاصل کرنا فرض ہے. محدود تعلیم. کیا ہو رہا ہے باہر کے ملکوں میں, جس کو ایڈوانس کنٹریز آپ بولتے ہیں, ایڈوانس ایجوکیشن جس کو آپ بولتے ہیں, اس نے آپ کو دیا کیا؟ کمفرٹیبل اینڈ خوشی لائف, ڈسٹرکشن آف یور فیملی سسٹم. Technology has been used. It is in the use of the people nowadays. You do not have time for your mother, for your father, for your brother, for your sister. You do not even have time for yourself. تیرے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں. You can't even breathe properly. You're restless. You can't sleep. You can't enjoy your life. Huge difference between generation gap, between generations. We're forgetting the values of life. کیا زندگی ہے جس کو آپ ماڈل سمجھتے ہیں؟ Do they have their family system? ان کا کوئی family system ہے؟ Old parents are there living in there, where? In old houses. تو یہی حال اب پاکستان میں ہو رہا ہے. We don't like our parents. ہم اپنے والدین کو پسند ہی نہیں کرتے. Because we are busy with our gadgets. ہم اپنی گیجٹس میں اس طرح سے, سانو جمدے ہی ساڈا ویاہ گیجٹ دے نال کر دینا. سب تو پہلے انہوں چاہیے والا موبائل لیا کر دینا کہ تو لے کھیڑنا, تیری عمر ہے پہ, وڈی ہوئیں گی تو پھر تم دوجا لے دوں. پھر ساری رات جدوں اپنا کام دکھان دیے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال یہ تھا. We have no time to stand and stare. ہمیں اس دنیا کو دیکھنے کا وقت کیا ہے؟ بہت سے ایسے انسان ہیں جو شاید ہی دن میں آسمان کو دیکھتے ہیں. کتنے لوگ آسمان کو دیکھتے ہیں؟ وقت ہے؟ کیوں پہنا؟ میرا حال ہے کوئی دیکھا ہے بسنت والے دن ہی آسمان. کتنے لوگ زمین کو دیکھتے ہیں؟ سڑک کی بات نہیں کر رہا ہوں. کتنے لوگ ہاتھ میں مٹی کو دیکھتے ہیں؟ کتنے لوگ پانی کو دیکھتے ہیں غور سے؟ بولیے. کتنے لوگ آسمان پہ بادلوں کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں؟ کتنے لوگ پرندوں کی اڑان کو دیکھتے ہیں؟ کتنے لوگ برڈز کی چرپنگ کو سنتے ہیں؟ بولیے. کتنے لوگ ندی میں جو پانی بہتا ہے اس کی آواز کو سنتے ہیں؟ کتنے لوگ درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں؟ کتنے لوگ ماں کی گال کی گرمی کو محسوس کرتے ہیں؟ کتنے لوگ باپ کو جفی ڈالتے ہیں؟ یار تو زوری جفیاں پائی ہوں, میرا برا آیا, میرا برا آیا. پیو نو عید والے دن جفی ڈالنی. جیڑی سکی ماں ہے اس سے کبھی گلے نہیں ملا, اس کو کبھی بوسا نہیں دیا. دوجی ماں نہ ساری سے رات لگے رہنا. دوست تیرا بہت قریب ہے, تیرا بھرا تیرے نیڑے نہیں. سہیلی تیری بڑی پکی ہے, تیری بھن کا تمہیں نہیں پتا. کتنے لوگ ہیں جو کھانے کو غور سے دیکھتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کبھی روٹی کو غور سے دیکھا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ کبھی سالن کو غور سے دیکھا ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ اس کی قدر تب ہوتی ہے جب رمضان آتا ہے. دنیا جان دیا چیزاں سامنے پہ ہوں نے, انج ریڈی ہوں نے, بندوق چلن لگی ہے تو اس طرح انہوں چپڑ لینا ہے. ڈشکیں روزہ کھول گیا جمپ. آج کل تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں روٹی کا. آزادی ان سے پوچھیے جو محکوم ہے. اللہ کا قانون, اس کی پروڈکشن دیکھی کیا ہے. اور چیلنج کرتا ہوں میں کہ کوئی ہے اس طرح کی پروڈکشن. کیا تھی؟ خلافہ انی جائل فی الارض خلیفہ, میں دنیا میں اپنا خلیفہ بھیجوں.
کیا اللہ نے اپنا خلیفہ بھیج کے فیملی سسٹم بہترین نہیں بنایا؟ آئلی زندگی جس کو کہتے ہیں، سورہ تحریم پڑھی گھر جا کے. آئلی زندگی کیا ہے؟ فیملی سسٹم کیا ہے؟ اس کریکولم نے کیا دیا آپ کو فیملی سسٹم میں؟ مرد کی قوامیت دی، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کی حکمرانی فیملی سسٹم میں دی گئی. فارن کنٹریز میں کیا ہوتا ہے؟ مین اینڈ ویمن آر ایکول، دونوں کو ایک جیسا درجہ دے دیا گیا. If you divorce your wife, you will have to give half of your property to your wife. Is there protection there in other countries as far as women are concerned? No protection. کیا اس کریکولم نے ہمیں پروٹیکشن دی، عورت کو پروٹیکشن دی؟ اس سسٹم میں چلے جائیے. اس سسٹم میں ماں کا درجہ کیا ہے؟ یلا، اس سسٹم میں ماں کا درجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ خدمت کس کو کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری ماں. پھر پوچھا گیا پھر کون؟ تیری ماں. تیری ماں. پھر باپ کی باری آئی. ماں ماں ماں. الحذر، 100 بار الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفرین. اس عورت کی عزت کو بچانے والا مرد اس سسٹم نے دیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کو اللہ کے حکم کے بعد اپنے والدین کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا. اور یہ کہا گیا کہ جب بڑھاپے میں ان دونوں میں سے کسی کو ایک کو پاؤ تو اف تک نہ کہو اور اپنے کندھے جھکا لو. یہ خوبصورت سسٹم نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا میں لاگو نہیں ہوا؟ اور کیا دیا اس نے؟ سوشل سسٹم نہیں دیا؟ ایک سماجی نظام نہیں دیا؟ اس سوشل سسٹم میں کیا نظام دیا؟ ہر انسان برابر ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے سارے انسان برابر. تقوی میں آگے بڑھو. سوشل سسٹم دیا اس کریکولم نے. کیا یہ سوشل سسٹم کوئی اور کریکولم دیکھ سکتا ہے؟ تو کون سا ایسا استاد تھا جس نے ٹیچنگ کر کر کے آپ کو وہ والی چیزیں پڑھائیں؟ بہترین سوشل سسٹم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. کیا بہترین سوشل سسٹم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں تھا، جن کے قوانین کو مغرب لے گئی؟ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. وہ تو لے گئے ساری وراثت، چنگی چیزاں تو لے گئے، وہ تو ہماری تھی. پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا. دا بیسٹ سولجر سپہ سالار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ریاست قائم نہیں ہوئی. جنگی قوانین، سوشل بینیفٹس. خلفائے راشدین اپنی کمر پہ آٹا رکھ کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو کیا وہ کہتی ہے عورت کہ اب میری بکری کا دودھ کون دوئے گا؟ تو کہا میں ہی دوں گا. وہ سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم کے خطبہ کے دوران ایک آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ یہ لباس تم نے کہاں سے لیا؟ خلیفے کو پوچھتا ہے، اپنے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو پوچھتا ہے. حضرت عمر فاروق کے دور میں ان کا ایک کوئی گورنر کسی شہر کا، ملک کا، وہ اپنے لیے ایک خادم مقرر کر دیتا ہے، ایک بیٹھک سی بنا کے باہر ایک کھڑا کر دیتا ہے کہ لوگ ملنے کے لیے آئیں گے تو مجھے تمہاری ضرورت ہے. جب پتہ چلتا ہے خلیفہ کو، ہاتھ بھجواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہاں جا کے اس کوٹھڑی کو آگ لگانا. اور پھر ہاتھ جب کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا تھا. گورنر کو کہہ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ کہ اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا تھا، تو کون ہوتا ہے ان کو اپنا ملازم رکھنے والا؟ اور یہاں پہ ملازم
equal. We are equal as far as social values are concerned. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. بندہ اور آقا کی تمیز جو ہے یہ آدمیت کا بیڑا غرق کرنے والی. وی آر ایکول. ہاں ایک سپہ سالار ہے لیکن ہم انسان ہیں. کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. ایک صحابی کو کوئی ملنے آتے ہیں، دوسرے صحابی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نہیں کھلتا دروازہ. ان کو پتا بھی باہر کون آیا ہوا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے، بلال آیا، دروازہ جلدی سے کھلتا ہے. دوسرے صحابہ برا مناتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ نے حضرت بلال کے لیے دروازہ کھول دیا، ہمارے لیے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ تو جواب کیا ملتا ہے کہ جو بلال نے تکلیفیں سہی تھی تو نے سہی. بلال تو ہمارا سردار ملازم تھا، غلام تھا، اور اس کو اس سسٹم نے کہاں پہ کھڑا کر کے دیا؟ کیا کوئی غلام دنیا میں اس طرح کا کوئی ہے جو سردار بنتا ہے؟ بتائیے مجھے کوئی سسٹم ہے اس طرح؟ اکنامک سسٹم آپ کو نہیں دیا اس کریکولم نے؟ اور آپ کی یہ ڈیموکریسی بائی دا پیپل، فرام دا پیپل، ٹیکنگ ٹیکسز، اسکویزنگ دا باڈی آف پیپل، فورسنگ دیم، زندگی اجیرن بنا چھوڑیے. اور عمر فاروق کے دور میں کیا تھا؟ وہ جو دیتے ہیں جو فنڈز ملتا ہے ان کو زندگی گزارنے کے لیے، اس دور میں کیا تھا کہ کوئی غریب انسان ملتا ہی نہیں تھا. لوگ زکوٰۃ کو پکڑ کے ڈھونڈتے تھے کوئی اس کا حقدار ہے کہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں تھا. کیا یہ سسٹم قائم نہیں ہوا؟ کیا یہ سسٹم اپریشیبل نہیں تھا؟ اب کون سا سسٹم اپریشیبل؟ ہاں اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، انسانیت کی بہت قدر ہوتی ہے، لیکن وہاں انسانیت کے علاوہ ماں باپ کی کوئی قدر ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی ریلیجن ہے کہ نہیں ہے؟ اور کسی طرح کی کوئی قدر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ وہ نہیں ہے. ہماری اوبلیگیشنز کیا ہیں؟ اب میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. میں تمہیدی کلمات میرے بہت لمبے ہو جاتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ٹو نو اینڈ ٹیچ ہو وی آر اینڈ وائی وی آر. ہماری اوبلیگیشنز کیا ہیں؟ اس کو جاننے کے لیے پہلے ہم قرآن کا سہارا لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچائیں گے؟ ہمارے پاس علم ہوگا تو بچائیں گے نا. اور وہ علم دے گا کون؟ وہ امپورٹنس آف ٹیچنگ میں آتا ہے کہ تو نے اپنی اولاد کو اس طرح سے جہنم کی آگ سے بچانا ہے. ان کو نماز کا حکم دے، ان کو اچھی باتوں کی تلقین کر اور بری باتوں سے روک، پھر آگ سے بچا جائے گا. اللہ پھر قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تنبیہ کرو. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جاتی دفعہ کیا کہہ کے گئے تھے؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی پہچان رکھنا. واصبر ما اصابک، اور جب اس تبلیغ کے دور میں جب تمہیں کوئی تکالیف پہنچے تو اس پہ صبر کرنا. ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد میں تمہارے لیے فتنہ ہے. عورت فتنہ ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے کہا گیا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جہنم کی آگ سے ایسے بچنا ہے. یہ جاننا ہے، یہ ہماری اوبلیگیشن ہے. اور ہماری اوبلیگیشن کیا ہے؟ سورہ عصر کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہیں پڑھتا ہے، جس نے نہیں پڑھی ہے، جو نہیں جانتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے. ہم سب لوگ ڈسٹرکشن ہماری، مگر وہ لوگ نہیں. کون کون سے لوگ؟ جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرتے رہے، آپس میں حق بات کی تاکید اور صبر کی تلقین کرتے رہے.
اسی آیت میں سے میں ایک ڈیوٹی کو ڈیرائیو کرنے لگا ہوں. جیسے میتھس میں وہ ڈیڈکشن اور انڈکشن ہوتی ہے. فلاح پانے کے لیے کتنی چیزیں ہیں؟ ایمان لانا. عامل الصالحات آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لانا فرض ہے، 25 نمبر اس کے. عمل صالح کرنا 25 نمبر اس کے. اور 50 نمبر کس کے؟ تواصوا بالحق، حق بات کی تاکید کرنا. اگر کریں گے تو فلاح پائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو کتنے نمبر؟ 50. صبر کی تلقین کریں گے تو 25 نمبر آئیں گے، نہیں کریں گے تو 50 نمبر. لیکن یاد رکھیے اللہ کی نظر میں 100 میں سے 100 نمبر آئیں گے تو پاس ہوتا ہے. آدھا لے لیتے ہو، آدھا چھوڑ دیتے ہو، سکسیس نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کہتا ہے. تو پھر ہم ایمان بھی لے آئے، ہم نے نیک عمل کرنے شروع کر دیے، سویر تو لے کے شام تک نمازاں پڑھ دیتی ہیں، سویر تو لے کے شام تک وظیفے کر لیے، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، 50 نمبر. 10 عمرے کر لیے، 50 حج کر لیے، 50 نمبر. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ مال اور تمہارے یہ جو بیٹے ہیں یہ دنیا کی زینت ہے، باقی رہ جانے والے عمل صالح ہیں، 50 نمبر. میں گفتگو کر رہا تھا کہ ایک پیکج ہے ہمارے دین میں. دیر آر 100 مارکس. ایک ایمان لانے، دوسرا عمل صالح کرنا، دوسرا حق بات کی تاکید اور صبر کی تلقین کرنا. میں ان 2 پہ زور دیتا ہوں. اگر ہم حق بات کی تاکید نہیں کرتے تو فلاح پائیں گے؟ ہاں یا نہ؟ از روئے قرآن. تو کیا یہ ہر انسان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں نے ٹاپک رکھا ہے our obligations، ہماری ذمہ داریاں. ہم صرف یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ذمہ داری کلی طور پر علماء کرام کی ہے. قرآن نہیں کہتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کی تلقین کرنا کلی طور پر علماء کرام کی ذمہ داری ہے. قرآن یہ نہیں کہتا. اگر کہتا ہے تو آپ اس کا مجھے ترجمہ کر کے بتا دیجیے. 50% سکسیس کس چیز میں ہے؟ حق بات کی تاکید کرنا. اور حق بات کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی جو بات ہے وہ حق بات. سوشل سٹڈیز تو پڑھا لی، انگلش گرامر تو پڑھا لی، اردو گرامر پڑھا لی، فزکس کیمسٹری بیولوجی تو پڑھا لی، لیکن حق بات کی تاکید کرنے کے لیے کہا گیا تجھے ٹیچنگ کی امپورٹنس کا تو پتہ ہی نہیں چلا. کیا تو املگمیشن کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا؟ سوشل سٹڈیز بھی پڑھا، حق بات کی تاکید بھی کر. سائنس بھی پڑھا، صبر کی تلقین بھی کر. کیونکہ ہم نے تو اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. پھر قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہو، اصل کام کی طرف بلاتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو. کرتے ہیں. پھر اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. پھر اللہ قرآن میں فرد کیا کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے
اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں بھی مسلمان چنگے کام کرنا ہوں. کیا ڈیوٹی ہماری؟ بولی ہماری ڈیوٹی, اگر ہم سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر بندے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ استاد بنے, ازرو قرآن, وہ صبر کی تلقین کرے, ازرو قرآن, وہ حق بات کی تاکید کرے, ازرو قرآن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے تھے؟ بلغ انی ولو آیۃ, پہنچاؤ اگر ایک آیت بھی تجھے آتی ہے. نہیں کہا ہم کیا پہنچا رہے ہیں؟ ڈی مورگنس لو پڑھاتے ہیں, حق بات کی تاکید, الکیمیڈیز, طاقت کے قوانین پڑھاتے ہیں, حق بات کی تاکید. ایک بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ٹیچر سبق بہت مشکل ہے, صبر کی تلقین کرتے ہیں اسے, کانٹوں میں سے گزارتے ہیں اسے, ہم تو ان کو پیمپر کرتے ہیں. والدین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, تو بچاؤ گے تو تب جب صبر کی تلقین کرو گے. بچہ صبر کر, ماں جی روٹی نہیں ہے, کوئی گل نہیں, مشکلات آئی ہیں, صبر کر, حق بات کی تاکید کر. کوئی آیت بھی کبھی پڑھائی اپنے بچے کو؟ ٹھسٹی کرو جڑا انگریزی کہندے نے, وہ سنن بہ جاندے ہو. لیٹر ٹو پین فرینڈ او سنا, مسئلہ فیسا غورت سنا. کس نے خراب کیا تھا؟ وہ ٹیچنگ کی اہمیت کو استاد سمجھ ہی نہیں پایا ہے, وہ شیطان نے آپ کو لگا ہی اس طرف دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول, ہر بندہ مسئول ہے اور اس کو اس کی مسئولیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا. اور دنیا میں سب سے نقصان دہ آدمی میری نظر میں اور بہت سے علماء کرام کی نظر میں وہ ہے جس کو اپنی پڑی ہوئی ہے. کس طرح کی اپنی پڑی ہوئی؟ اپنی نماز پڑھتا ہے, اپنا روزہ رکھتا ہے, اپنے لیے تہجد کے لیے اٹھتا ہے, اور جو گھر والے ہوتے ہیں ان کا پنکھا تیز کر جاتا ہے, اے سی بند ہے تو ان کا اے سی لگا جاتا ہے, آپ ہی نماز پڑھنے چلا جاتا ہے. اس سے بڑی ڈاڈی پوچھو نہیں. ان لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں خرابی ہے جو صرف اپنی نمازیں پڑھتے ہیں, جو سر نیچے کر کے چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاشرے میں کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھو, اپنے ہاتھ سے روکو. کتنے لوگ روکتے ہو؟ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے روکو. کتنے لوگ روکتے ہیں؟ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ, اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو. کتنے لوگ برا جانتے ہیں؟ تعلیم تو یہ, ہم تو منع ہی نہیں کرتے ہیں کسی کو کسی بات پہ بھی. ابھی اذان میں کیا کہتا ہے؟ حیا علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, کہا اس نے, تو فلاح تو ادھر ہے. پھر منڈا کالج جانا ہے, منڈا یونیورسٹی دا ٹائم ہو گیا, وہی ٹیوشن دا ٹائم ہو گیا, وہی اکیڈمی دا ٹائم ہو گیا, تو جڑی اصل سکسیس دا ٹائم ہوا ہے. ہماری ڈیوٹی, ہر بندے کی ڈیوٹی ہے صبر کی تلقین, حق بات کی تلقین کرنا, تاکید کرنا. جان لیجئے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم سے اس کی پوچھو نہیں. اب دیکھیے جو بڑے رائٹرز ہیں وہ کیا کہہ گئے اس چیز کے بارے میں, ریلیجن کے بارے میں, جو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے, ان کو بھی کہنا پڑا. کانٹ, کرٹیک آف پریکٹیکل لائف, ان کی کتابیں بڑی مشہور ہیں, اگر پڑھنے کا موقع ملے تو. وہ کوٹ اس میں کیا کہتے ہیں؟ 2 things owe me most. پہلی چیز, the starry sky above me and the moral law within me. یہ دین کو نہیں مانتا, لیکن اس نے جانچا کہ مورل لا تو میرے اندر موجود ہے, جو میں ذکر پہلے کر چکا ہوں کہ آپ کے اندر وہ چیز بلٹ ان ہے, اچھے اور برے کی تمیز بلٹ ان ہے. قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, نیکی اور بدی کے پہچان تو تیرے اندر ہم نے بلٹ ان کر دی ہے, اور اللہ کی طرف رجوع کرنا بھی تیرے اندر بلٹ ان کر دیا ہوا. بہت سے ایسے دنیا میں لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تک تو وہ چیز پہنچی نہیں ہے, نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی بندہ آیا, ان سے کیسے سوال پوچھا جائے گا؟ اس بیس پہ سوال پوچھا جائے گا کہ تیرے اندر ودیت کی گئی تھی وہ چیز, اچھے اور برے کام کی, اللہ کو ڈھونڈنے کی چیز ودیت کی گئی تھی. ایک صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب
نہیں تھی نبوت آئی ہوئی تو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے روتے تھے کہ یا اللہ مجھے کوئی طریقہ بتا، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے، مجھے کوئی طریقہ بتا. اس کو بھی کہنا پڑ گیا. اور کیا کہتا ہے؟ ریلیجن از اے ریکگنیشن آف آل آور ڈیوٹیز ایز ڈیوائن کمانڈز. ریلیجن کیا ہے؟ وہ ہماری ڈیوٹیز کی تو پہچان ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم نے کرنا کیا ہے. کون کہہ گیا ہے؟ کانٹ. یہ دنیا کا مشہور ترین انسان یہ کیا کہتا ہے؟ I cannot conceive of a great scientist. سائنٹسٹ کو تو میں سوچ بھی نہیں سکتا. With this profound faith. جس کے پاس یہ یقین نہ ہو. کون سا یقین؟ Science without religion is lame. سائنس ریلیجن کے بغیر لنگڑی. میں نہیں کہتا ہوں، آئنسٹائن کہتا ہے، دیکھیے جا کے انٹرنیٹ پہ. ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. ریلیجن سائنس کے بغیر اندھا. ہم نے کیا کیا؟ ریلیجن کو سائڈ پہ کر دیا، سائنس کو سائڈ پہ کر دیا. لیکن اس کو کہنا پڑا کہ ان دونوں چیزوں کا املگمیشن کہاں ہے؟ مدارس میں کس چیز کی املگمیشن ہے؟ سوائے ریلیجن کے کوئی دوسری بات نہیں کرتے. اسکول کالجز میں کس چیز کی املگمیشن ہے؟ سوائے سائنس کے کوئی بات نہیں کرتے. جس کے آپ پیروکار ہو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کی املگمیشن ہونی چاہیے. پھر ہمارا ٹیچنگ پروفیشن کیا کہتا ہے؟ بولیے سنیے قرآن کیا کہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیا مطلب؟ کہ جانو کہ اللہ سے کیسے ڈرنا ہے، اس کے خوف سے نہیں، اس کی بتائی ہوئی چیزوں سے کیسے پرے رہنا ہے. اور دیکھو تجھے موت نہ آئے تب تک جب تک تو مسلمان نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا فرماتے تھے؟ اللہم انک عفو تحب الکریم فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فاحیہ علی الاسلام. موت آئے تو مسلمانی کی حالت میں موت آئے. اب کنکلوڈ میں کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ٹیچنگ پروفیشن میں یہ دو آنکھوں کو کھلا رکھنا پڑے گا. دو آنکھوں سے مراد کیا ہے؟ ایک آنکھ سائنس کی آنکھ ہے، ایک آنکھ ریلیجن کی آنکھ ہے. اگر اس کو بند کرو گے تو دین لنگڑا، اگر اس کو بند کرو گے تو جو سائنس ہے وہ اندھی. آئنسٹائن کہہ کے we need to juxtapose, we need to take them parallel. ہم نے ان دونوں کو لے کر چلنا ہے. لے کر چلیں گے تو سکسیس پائیں گے. کیونکہ ہوا کیا، میں تھوڑا پیچھے چلتا ہوں. ہوا اصل میں کیا؟ یہ دیکھیے مین کی جو پروڈکشن تھی اس میں ہوا کیا؟ انوینشنز ہوئی، ڈسکوریز ہوئی. اس میں کمی کس چیز کی تھی؟ اس میں کمی تھی ہدایت کی. انسان کو صحت ملے اور ہدایت نہ ملے تو صحت کسی کام کی نہیں. انسان کو دولت ملے، ہدایت نہ ملے، دولت کسی کام کی نہیں. تو اس میں ہدایت نہیں تھی. اور ہدایت کہاں سے ملنی تھی؟ ریلیجن سے. ہم عمل صالح کریں گے تو سفلتا پائیں گے نا. میں ایک لینگویج انسٹرکٹر ہوں، اس لیے مجھے بعض اوقات ہندی بھی بولتا ہوں. آئی ڈونٹ لو ہندی کیونکہ ہم املگمیشن ہمیں چاہیے ہوتی ٹیچنگ کے لیے. اس میں ہدایت نہیں. عمل صالح کرنا کا مطلب کیا؟ نیکی کرو، نیکی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ کر دو، حج کرو وغیرہ وغیرہ. ہم تو سمجھ چکے ہیں کہ نیکی صرف یہی ہے. اور کیسے وہ ہدایت ہمیں کیسے ملے؟ صحت آئے تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا. اپنی نیند کو مارنے کے لیے تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے کہا گیا.
اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کے لیے کہا گیا. مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا گیا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم شطر قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف اس چیز کا نام نہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اس مال کو خرچ کرنا جس سے تجھے بہت زیادہ محبت ہے، مساکین پہ، غرباء پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، قرابت داروں پہ، سوالیوں پہ، اور جو سفر کرتے ہیں مسافروں پہ. نیکی کی ڈیفینیشن تو قرآن یہ بتاتا ہے. ہم روزہ، زکوٰۃ، نماز، حج سمجھ کر بیٹھ گئے. قرآن تو کہتا ہے کہ تم نیکی کی سطح تک پہنچ ہی نہیں سکتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ ٹارگٹ اچیو ہی نہیں کر سکتے. تم کو ہم نیک کہتے ہی نہیں ہیں تب تک جب تک تم اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. چوتھا پارہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تجھے بہت زیادہ پسند ہے. تو نیکی کے درجے میں نہیں پہنچ سکتا جتنے مرضی تو حج کر، نمازاں پڑھ، زکوٰۃ دے. الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کر کر کے گن گن کے رکھتا ہے. یہ حق بات کی تاکید ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کتنا مال اللہ کے، انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ، کتنا مال خرچ کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ آپ ان کو بولیے کل الف، کتنا، جتنا بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کر ڈالو. یہ معاملہ تو یہ ہے. کریکولم کیا ہے؟ ورلڈلی نالج حاصل کرنا بہت ضروری ہے. زندگی کو خوشی اور کمفرٹیبل کرنا ضروری ہے، وقت کے ساتھ چلنا ضروری ہے، کیونکہ دشمن سامنے کھڑا ہے. دشمن سے لڑنا تلواروں سے آج کل لڑا نہیں جاتا ہے، نیزوں سے آج کل لڑا نہیں جاتا ہے. اس سے لڑنا ہے تو اس سے زیادہ طاقتور ویپنز ہمارے پاس ہوگی، فیتھ ہوگا، بلیف ہوگا، تو اس سے لڑا جائے گا. کیونکہ ہمارا دین امیر ترین دین ہے جو اپنی زندگیوں کو خوبصورت کرنے کے لیے کہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی کو کہ اللہ نے اگر تجھے دیا ہے تو اس کو ظاہر بھی کر. ورلڈلی نالج ہم نے سیکھنا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ہم نے سیکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہدایت بھی ہونی چاہیے. کس چیز کی؟ ریلیجس نالج. ہدایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہماری ویلیوز کا بیڑا غرق ہے، انسانیت کی قدر نہیں ہے. امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. دین ہمیں مساوات سکھاتا ہے. دین کی باتوں کو فالو کرتے ہی ہوئے ہی تو اسکینڈینیوین کنٹریز میں انسانیت دیکھی کہاں تک پہنچ چکی ہے. کتے کو بھی بچاتے ہیں وہ، اپنے ساتھ لٹاتے ہیں وہ، پودوں کو قتل نہیں کرتے ہیں وہ. انسانیت کدھر تک پہنچ چکی ہے. ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ ہدایت نہیں. نیکی کرنی کس کے لیے تھی ان کو اس چیز کا پتہ نہیں. ہم کس ڈگر میں پڑے ہوئے ہیں. گرمیاں آتے اسی لو آ لئیے، اس اوکے ایکسیپٹیبل. We need to have them juxtaposed. دونوں کو ساتھ رکھنا ہے. اگر ڈاکٹر بنوں گا تو ہدایت ملے، ساتھ ہو. انجینئر ہوں تو ہدایت بھی ہو. سول انجینئر ہوں تو بھی ہدایت ہو. کیونکہ مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت. ایک چیز جو میں بھول گیا تھا وہ میں بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہماری تحلیق کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، تیری عبادت. ہماری زندگی کا مقصد تیری عبادت. نبیوں کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کے قانون کو نافذ کرنا. ان الحکم الا للہ. ہمارے چارٹرڈ میں بھی یہ موجود ہے. No law shall be done repugnant to Quran and Sunnah. قرآن اور سنت کے بغیر کوئی بھی قانون نہیں بنے گا، لیکن بن رہے ہیں. وہ بات کیا تھی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا دین حق کے ساتھ، الہدا کے ساتھ. کس لیے بھیجا؟ تاکہ اس کو پورے دین ادیان کے اوپر غالب کیا جا سکے. اور جب تک یہ دین دنیا میں غالب نہیں ہوگا ہم چین کی نیند نہیں سوئیں گے. اگر سوئیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفاق کی حالت میں تیری موت ہوگی.
اس لیے ورلڈلی لائف اور ریلیجیس لائف کو ساتھ لے کے چلنا ہے دنیاوی اور دینی زندگی کے لیے. آج ایک پریزنٹیشن تیار کی گئی ہے فائڈم پبلشرز کی طرف سے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت میں سے مجھے کچھ اپنا جو سبق یاد کیا ہوا آپ لوگوں تک پہنچایا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو ان کی کاوش ہے دین کی سروسز کے لیے, ان کی کاوش جو انسانیت کی سروسز کے لیے ہے, ان کی کاوش انٹرنیشنل ایجوکیشنل سٹینڈرڈ تک پہنچنے کے لیے جو کاوش ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو مزید طاقت دے اور ان کی سروسز کو قبول کرے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اکا دکا سوال اس سے ریلیٹڈ ہے تو میں حاضر ہوں, ادروائز میں مسٹر وسیم کو دعوت دوں گا. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ELC کی طرف سے, عبداللہ انٹرپرائزز کی طرف سے, فائڈم کی طرف سے, کہ آپ نے وقت نکالا نہیں وقت دیا. وقت نکالنا تو ہوتا ہے لیکن وقت دینا بہت مشکل بات ہے. آپ کا آنا اللہ قبول کرے, میرا بتانا اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہمارے دلوں کی صفائی ہو, ہمارے اذہان کی صفائی ہو, تاکہ ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئیں مل کے اس انسانیت کے لیے کام کریں. آؤ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں, آؤ خوشیاں بانٹیں, آؤ اللہ کی وحدانیت بیان کریں, آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں, آؤ اس معاشرے میں خوشیاں اور پھول بکھیریں. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ سر میرا کویسچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے ہمارے دین کے بارے میں اتنا کچھ بتایا کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے, تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں یا کسی جگہ پہ جاتے ہیں, ہم سے فرسٹ کویسچن یہ کیا جاتا ہے کیا آپ نے سائنس سبجیکٹ پڑھا؟ نہیں پڑھا. آپ نے ایم اے اسلامت کیا, ایم اے اردو کیا, وہ تو ہر کوئی پڑھا لیتا ہے, ٹھیک ہے, ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. جس نے سائنس سبجیکٹ پڑھا سب سے آگے وہ ہے, اس کو جاب بھی ملتا ہے, اس کو سب کچھ, مطلب اس کے لیے ہمارے اپنے تعلیمی اداروں میں یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ آج کل اگر کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے ایم اے اسلامیات کیا ہے تو وہ تو ہر بندہ کر رہا ہے, وہ کرنا کون سا بڑی بات ہے, وہ تو ہو ہی جاتا ہے. تو سر آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہی تو بات میں نے بھی کی ہے کہ گلا تو گونٹ دیا ہے لے مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اب ایک انسان اس میں غلطی کس کی ہے؟ غلطی اسی کی تھی نا, ٹیچنگ پریفرنسز کی غلطی تھی, جو کہ میں نے وضاحت سے بتایا کہ غلطی یہ تھی کہ ہم ان کو کریئر اورینٹڈ ایجوکیشن دیتے رہے. تو اس کو بہتر کون کرے؟ استاد, والدین, آپ کے بھائی. تو سر ایک کوشچن اور کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ٹیچر آتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے ایم اے اسلامیت کیا یا ایم اے اردو کیا یا میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو آپ کیا اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کیسا بیہیو کریں گے؟ دیکھیے ہمیں تو چاہیے ہی سائنس ٹیچر, میتھمیٹکس کا ٹیچر چاہیے, اردو کا ٹیچر چاہیے, انگلش کا ٹیچر چاہیے, لیکن ہمیں ہدایت والا ٹیچر چاہیے. مجھے واقعی پائپ فٹر چاہیے, مجھے واقعی الیکٹریشین چاہیے, لیکن مجھے اس ہدایت والا چاہیے. حضرت امیر معاویہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے یا اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے. تو آج کل جب ہم دین کا فہم لینے جاتے ہیں تو لوگ ہمارا ہی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو مولانا ہو گیا, یہ تو اس طرح ہو گیا, اب تو یہ صرف تبلیغ ہی کرے گا. تو سر اس بارے میں آپ کیا؟ ٹھیک ہے, مذاق اڑائیں لوگ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں اڑایا گیا تھا. ہمارا قرآن کہتا ہے ہیو پیشنس. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر میں جو تجھے مشکلات آئیں اس پہ صبر کرنا. واصبر ما اصابک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ صبر. 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو مجنون نہیں کہا گیا, ان کو شاعر نہیں کہا گیا, اور کیا کہا گیا؟ جادوگر نہیں کہا گیا. کیا 10 سال شیبہ بن طالب میں صبر نہیں کیا؟ کیا حضرت مصعب بن عمیر کو ننگا کر کے گھر سے نہیں نکال دیا گیا؟ کیا آل یاسر کو سرے عام قتل نہیں کیا گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے کیا کہتے تھے ان کو؟ اسپرو یا آل یاسر, اسپرو, تیرے لیے جنت کے وعدے, جنت تیرا انتظار کر رہی. حضرت بلال پہ سختیاں نہیں آئیں, صبر کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. رسی ڈال کے اس کو گھسیٹا گیا, صبر کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. ہمیں تو صرف لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ملا داڑھی رکھ لی تو انج ہو گیا, برداشت. حضرت حباب رضی اللہ عنہ کو کوئلوں کے اوپر نہیں لٹایا گیا, لٹایا گیا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگ کہیں گے کہ تم مولوی بن گیا, کہیں میں نے لوگوں کے لیے تو میں دنیا میں نہیں آیا, میں تو راضی کرنے آیا ہوں اللہ کو. طیف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پتھراؤ نہیں ہوا؟ کیا قدر کی نبی کی ہم نے؟ کیا ابھی ہم اپنے نبی کی قدر کر رہے ہیں؟ نہیں. اسبروا ان اللہ مع الصابرین, صبر کریں.
یہ اسلام سے دوری کا ہی نتیجہ ہے نا کہ جو آج ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے, اصل سکسیس نہیں ہے. میں نے آپ کو اس کی پروڈکشن بتائی. اسلام ایک خوبصورت دین ہے اور ہر طرح کی لکشریز دیتا ہے, ہر طرح کی لکشریز دیتا ہے. تھینک یو سر. اس تو ود کے کی ہے کہ کہنا 4 ਵਿਆਹ کر لو, اینا واسطے موج کی ہے. اور عورتوں کے لیے کیا ہے, شادی کرنی ہے تو مہر لینا ہے. بندے نا سیلری ساری منو دے, ہاں تو جو مرضی کر, موجاں نے تہاڈیاں. بچے دی فیس دینی ہے, اور کورٹ چوں پیسے کਢ لینے, موجاں تہاڈیاں. چکن لیا دیو, بڑا گوشت لیا دیو, موجاں لگی دین تہاڈیاں. وہ بیچارہ گنجا ہو گیا کما کما کے. بیلنس نہیں ہے. بچہ ماما کرتا ہے, پیو دا پتہ ہی کیوں نہیں منڈے. جی سر. Sir, my name is Sayyid Umair and I belong from Sages International School System. میرے پاس 2 سوال تھے جو میں نے آپ سے کرنے تھے. ایک آپ ٹائمنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو ٹائمنگ ہے ہمارے ملک میں وہ تھوڑی سی لیٹ چلتی ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ جب سینما ہال میں لکھا ہوتا ہے کہ رات کا شو 10 بجے سٹارٹ ہوگا تو وہ 10 بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر ڈائیو کہتی ہے میں نے 9:30 نکلنا ہے تو وہ 9:30 نکل جاتی ہے, چاہے اس میں سواریاں ہوں یا نہ ہو. انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنا دیا ہوا ہے. جو ٹیچرز یہاں پر 10 بجے آئے ان کے لیے سیشن 10:35 پہ سٹارٹ کیا گیا, ان کے لیے جو لیٹ کمرز ہے. تو اگر مجھے پتہ ہے کہ میں 10 بجے آؤں گا, سیشن 10:35 پہ سٹارٹ ہوگا, تو ہوپس میں بھی نیکسٹ ٹائم 10:35 پہ ہی آؤں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہوگا کہ ہر جگہ پہ ٹائم لیٹ ہی سٹارٹ ہو رہا ہے. اگر ہم کیوں نہ اپنے ٹائم کو ایگزیکٹ ٹائمنگ پہ شروع کریں تو ہوپس ہو کہ جو آنے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ ٹائم پہ شو سٹارٹ ہو رہا ہے, تو ہم لوگ بھی ٹائم پہ آئیں نیکسٹ ٹائم. الحمدللہ, جزاک اللہ. یہ سوال نہیں ہے, یہ مشورہ ہے, اور بہت ہی خوبصورت مشورہ ہے. تھینک یو. وی اپریشیٹ. اینڈ سیکنڈ کویشچن کہ آپ ڈسکشن کر رہے تھے 50% اور 25% اور 100%. ایک طالب علم نے اگر دین میں 100 میں سے 75 مارکس لیے ہیں تو کیا وہ پاس نہیں ہوگا؟ کیونکہ میرے مطابق 51% از دا پاسنگ مارکس. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک پلڑا ہوگا قیامت والے دن نیکی اور بدی کا, اس میں ویٹ کیا جائے گا. جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا, جس کا پلڑا کم ہوگا وہ دوزخ میں چلا جائے گا. جہاں تک پاس مارکس کی بات ہے نا, وہ ہے کلمہ شہادت. بالکل. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. رائٹ. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ اللہ جس نے اللہ کو مان لیا وہ جنت میں جائے گا. لیکن مکمل طور پہ جو فرسٹ پوزیشن ہے, جو کہ بغیر کسی آپ کی وہ کھچائی کے ہے, بغیر کسی سختی کے ہے, بغیر کسی سزا کے ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون الکتاب ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تو کتاب کے ایک حصے کو مانتا ہے اور ایک حصے کو چھوڑ دیتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت میں آپ کو قرآن پاک دکھا سکتا ہوں. پھر فرمایا اسی کے ساتھ کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی تمہارے لیے بربادی ہے, تباہی ہے, اور آخرت میں تمہارے لیے غضبناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور دیکھیے دین کیا کہتا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کہا اس نے کہیں کہا کہ 75% رہنا ہے, 100% داخل ہونا ہے. ہم نے کوشش پوری کرنی ہے. پھر میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کو سنائی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تم تقوی اختیار کرو, حتی الامکان تقوی اختیار کرو. جب یہ آیت آئی تو صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ ہم کون ایسا دنیا میں ایسا بندہ جو کہ 100% تقوی اختیار کر سکتا ہے. پھر قرآن پاک کی ایک اور آیت نازل ہوئی تو ان کے سانس میں سانس آیا, فاتقوا اللہ ما استطعتم. اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تم کر سکتے ہو. تھینک یو. کیونکہ قرآن پاک ایک پورا پیکج دیتا ہے, ہم تیاری ہی 33 نمبر کی کرتے ہیں. اللہ خوشیاں دے آپ کو, ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے کے پورے دین میں شامل ہوں. پورے کے پورے دین میں شامل ہوں گے تو وہ ایک ریاست قائم ہوگی. وہ کیا ایک شعر ہے کہ آدھا بٹیر آدھا تیتر, وہ حال نہ ہو ہمارا. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو شکریہ, اللہ آپ کو جزا دے اس چیز کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن